وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ حالت جنابت میں اس مسجد میں رہے۔ امام علی بن منذر کہتے ہیں کہ میں نے زرار بن سرد، یہ زرار بن سرد جو راوی ہیں، ان سے اس کا معنی پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی میرے اور تمہارے علاوہ حالت جنابت میں کوئی اس مسجد کو بطور راستہ استعمال نہیں کر سکتا۔ ترمذی، مسند بازار، مسند ابی یعلا، یہ روایت ہے۔ محترم بھائی، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے نا ترمذی میں، یہ تو ضعیف سند کے ساتھ ہے۔ عطیہ اوفی یہ ضعیف راوی ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تو کلام نقل کیا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں کہ کہا فاستغربہ، انہوں نے اس کو غریب کہا ہے، یعنی کلام ہے ھذا حسن غریب لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ وقد سمع منی محمد بن اسماعیل ھذا الحدیث فاستغربہ، کہ یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا یہ کہ مجھ سے محمد بن اسماعیل بخاری نے اس حدیث کو سنا تو وہ یعنی جیسے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بڑا عجیب سا اس کو محسوس کیا اور حیرانگی میں پڑ گئے۔ تو یہ بھائی روایت سندن ضعیف ہے ترمذی والی، اور یہ مسند بازار وغیرہ میں بھی آتی ہے، ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ اچھا، باقی جی کہتے ہیں کہ یہ جو گزرنے والا معاملہ ہے نا، اہل علم بھی یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں ٹھہرنا نہیں، اگر راستہ بنا ہوا ہے تو گزر کے دوسرے راستے جا سکتے ہو، یعنی لیکن رکنا نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ رکنا ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔